بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ پلان بی ہوتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی سیٹ اپ ایسا نہیں ہوتا جو لازم ہو، یعنی انڈسپینسیبل، کہ جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے کہ جی اس کے بغیر ملک ہی نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اب پلان بی کی بات کیا ہو رہی ہے اور کیوں یہ سب کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، مختلف صحافی اب یہ بات کھل کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو یا اپوزیشن کو کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے ابھی حال ہی میں بات کی ہے، آپ وہ ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا تحریک انصاف کے بلکہ اپوزیشن کے کیا معاملہ طے پائے ہیں، محمود خان چکزئی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے، کیا یقین دہانیاں ان کو کروائی گئی ہیں، اور سہیل آفریدی کو انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے اگر وقت ہوا تو۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں حیدر نقوی صاحب کی ایکس پر ایک پوسٹ۔ حیدر نقوی، آپ نے اگر اے آر وائی کا رپورٹرز پروگرام دیکھا ہو تو یہ اس میں بھی طور ایکسپرٹ آتے رہے ہیں، اب بھی ان کو لیا جاتا ہے مختلف چینلز پر ایکسپرٹ کے طور پر، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب یا اسٹیبلشمنٹ کی خبریں دینے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور پاکستان کے سبھی بڑے صحافی تجزیہ کار ان کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بات تو ہے کہ ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ پھر تمغہ امتیاز ان کو مل چکا، ممبر اتھارٹی ایٹ پیمرا، سی ای او اوشن نیوز یو کے، ان کے پورٹ فولیو میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے جو پوسٹ کی ہے وہ کچھ ایسے ہے: There is a lot of speculation about a change in government and there are vlogs about the establishment's secret plans۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جی، بہت سے vlogs چل رہے ہیں، چاہے مگوئیاں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کیا خفیہ پلان ہے۔ I am giving you breaking news with full responsibility regarding the establishment's plan B۔ میں آپ کو پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے پلان بی کے بارے میں کہ the establishment's plan B is that شہباز شریف will be the prime minister until 2029 and then elections will be held۔ اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی یہ ہے کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے 2029 تک، اور پھر الیکشنز ہوں گے۔ آخر میں کہتے ہیں in fact this is their plan A، یہ ان کا پلان اے بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا، C, D and every other letter of the alphabet please note down۔ تو یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا پلان، اے سے لے کر زیڈ تک، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی، سارے وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے پلان اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو وہی ان کا پلان اے ہے، وہی ان کا پلان بی ہے۔ اچھا جناب، اب یہ تو جو بھی ان کے ذرائع ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی میں وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ صحافی زبیر علی خان نے اس پر بات کی، انہوں نے ویلاگ کیا، میں نے بھی اس پر پھر ویلاگ کیا، ان کا حوالہ بھی دیا ہے کہ پی ٹی آر اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا طے پایا، کپتان سے ملاقاتیں کیوں رکی ہوئی ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اس پر زبیر علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر ٹرک کی بتی ہے، کہہ رہے ہیں ہم تو وہ بات بتا رہے ہیں جو ذرائع سے ہم تک پہنچی، جس طرح حیدر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی بھی شہباز شریف ہے۔ زبیر علی کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یعنی کہ تحریک انصاف گورنمنٹ آ جائے گی یا شہباز شریف ہٹیں گے، یہ ضرور کہا ہے کہ قومی حکومت کا قیام ہوگا، جو بات کہی جا رہی ہے ذرائع سے، جس کو کہ کئی صحافی کہہ رہے ہیں ٹرک کی بتی، ایسا نہیں ہونا، لیکن بہرحال جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ تو ہوتی ہیں۔ تو قومی حکومت میں کیا شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ مریم نواز صاحبہ سے بھی کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ہوگی، نواز شریف صاحب سے کمفرٹیبل ہوتی تو ان کو لے آتے، پھر کیا ضرورت تھی شہباز شریف صاحب کو لانے کی؟ نواز شریف صاحب کیوں مائنس ہوئے ساری ڈیل سے؟ جب ڈیل ہو ہی رہی تھی، ہارنے والوں کو ہی اگر فارم 47 ملنا تھا تو پھر نواز شریف بھی آ جاتے، نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیتا ہوں اس سارے چکر میں، تو میں بنوا لیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ تو بھی ستمبر آئے گا یا اس سے کچھ وقت اوپر ہوگا تو پتہ لگ جائے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ستمبر تک کہا گیا ہے اپوزیشن کو، محمود خان چکزئی صاحب کو، کہ جی چپ کر جائیں، صبر کر لیں، کوئی ہنگاماری نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، چپ کر کے بیٹھیں، اور پھر قومی حکومت آئے گی، پھر اس قومی حکومت کے ذریعے اگلے الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، کیا ہوگا، یہ الگ بات ہے۔ اچھا، اب آ جائیے دوسری خبر پر، یہ کڑی سے کڑی جڑتی ہے نا۔ یاسر حسین صاحب یہ بیورو چیف ہیں سنو نیوز پشاور کے، سینئر کورسپونڈنٹ اسلام آباد، اور فائنانس اور سیکٹری رہے ہیں پی پی سی میں، فارمر ڈی ای میدان اور پی ٹی وی میں سینئر رپورٹر، اس کے علاوہ آپ نیوز میں اے اے پی میں رہے ہیں، اور دنیا نیوز، سنا نیوز، یعنی بڑا ان کا تجربہ ہے۔ اس حوالے سے یہ پہلے بھی خبریں دے چکے ہیں، اور ان کی خبر کوئی مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ ہاں یہ غلط ثابت ہوئی، اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں پہلے بھی ملاقاتوں کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے۔
اب یہ لکھتے ہیں، بیورو چیف ہیں، دیکھیے میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں خود سے نہیں، کہ عمران خان کی رہائی کہیں، خان صاحب کی رہائی کہیں یا دوسرے مقام منتقلی، رہائی کہہ لیں، منتقلی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، میں اس کو رہائی نہیں کہوں گا، یہ کہ جی وہ جیل سے نکلنا ضرور کہوں گا۔ عمران خان کی رہائی کہیں یا دوسرے مقام منتقلی، مذاکراتی عمل کا فائنل راؤنڈ آخری مراحل میں، معاہدے کے تحت کئی عرصے سے اڈیالہ جیل کے باہر جا کر شور شرابہ بھی نہیں کیا جا رہا، معاہدے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہے، کارکنوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جلسہ ضرور کھیلا جا رہا ہے، یہ خبریں آئی ہیں، سہیل آفریدی بھی تعاون کر رہے ہیں، کوئی تو یقین آنی ہے جس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ تو خیر، اچھا جی، جیل کے باہر شور شرابہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ بشرا بی بی کی عمران خان سے دوسری ملاقات کے بعد اب حتمی جواب لینے کے لیے اڈیالہ میں جلد ملاقات متوقع، اہم ذرائع، یہ جی یاسر حسین صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سارے صحافی ایک بات کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، خاموشی ایسے ہی نہیں ہے، خود ملاقاتیں روکی گئی ہیں، بشر غور جب چاہیں مل بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ملتے نہیں ہیں کہ خان صاحب کچھ کہہ دیں گے، باہر کے کہنا پڑے گا۔ کچھ تو ہو رہا ہے نا جی، کچھ تو چل رہا ہے نا، کوئی تو بات ہے۔ اب آپ دیکھیں جو حالات بن گئے ہیں، اتنی تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف پر کہ اپنے ان کے وکیل فواد چودھری کے بھائی بھی ہیں، تحریک انصاف کا حصہ ہیں، فیصل چودھری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پارٹی اور عمران خان کی جڑوں، یہ موجودہ پارٹی قیادت عمران خان کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ ان کا اس حکومت سے مقابلہ ہے کہ کون زیادہ نالائق ہے، موجودہ حکومت زیادہ نالائق ہے یا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت؟ نکما، نکھٹو اور بے ایمان کون ہے ان دونوں میں سے زیادہ، حکومت میں سے اور پی ٹی آئی میں سے؟ اگر یہ 1-2% بھی اپوزیشن کرے تو موجودہ حکومت، جس نے زمینداروں کا، دکانداروں کا، کارخانے والوں کا، عوام کا، تنخواہ داروں کا جوس نکال کے رکھ دیا ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی یہ حکومت اگر تھوڑی سی بھی اپوزیشن صحیح طرح کرے تو۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے شاہد خٹک تک اگر یہ کہہ رہے ہیں ایم این اے، اور وہ ہارڈ لائن سمجھاتے ہیں کہ جی ہم نے رہائی فورس اس لیے روک دی ہے کہ ہمیں خان کی صحت کی فکر ہے، تو اشارے تو بہت واضح ہیں۔ باقی جناب اس کے علاوہ اگر اسلام آباد میں کوئی خبر ہے تو وہ زمینوں ہی کی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی تحصیل مری میں 527 کنال زمین کی نیلامی ایک بار پھر ملتوی۔ 527 کنال بحریہ ٹاؤن کی اور زمینیں نام ہو رہی ہیں اور زمینیں نام ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی 527 کنال زمین کی نیلامی، اب تو کہا جا رہا ہے 7 مئی کو ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ اخبار میں تیسرا نیلامی نوٹس آیا ہے۔ اس پراپرٹی کی نیلامی روکنے کے لیے پنڈی کی عدالت نے سٹے دیا، پھر وہ سٹے ختم ہوا، پھر پتہ چلا کہ نیب کے کسی کیس میں پراپرٹی بھی ضبط ہے، نیب نے بھی ضبط کی ہوئی ہے۔ پھر اس معاملے کو ایف بی آر نے عدالت سے ڈی اٹیچ کروایا۔ اب 7 مئی کی نئی تاریخ آئی ہے، دیکھتے ہیں نیلامی ہوتی بھی ہے کہ نہیں، اتنی دفعہ سے چل رہا ہے۔ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ فراڈ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6000 پلاٹس کی گنجائش پر 42,000 فائلیں فروخت۔ 6000 پلاٹس کی گنجائش ہے اور 42,000 فائلیں فروخت ہو گئی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق اب تک تقریباً 36,000 فائلوں کو غیر قانونی، زائد یا دستیاب زمین کے بغیر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک سوسائٹی کا حال ہے۔ اب سی ڈی اے کو ہوش آ رہا ہے اور ان کی طرف سے 99 ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کہا گیا ہے کہ یہ انلیگل ہے۔ پبلک نوٹس آیا ہے 99 سوسائٹیز کا، تو پھر بچتا کیا ہے اسلام آباد میں؟ کوئی کہتا ہے جی بلو ایریا ہی بچے گا، پھر اور کیا بچے گا؟ یہ حال ہو گیا ہے۔ اب یہ سب کیسے ہائی لائٹ ہوا؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے جناب موجودہ اس سب کا پہلے کچی بستیاں اور یہ سب گرانے سے، لیکن ہائی لائٹ کب ہوا؟ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی عمارت میں جب دھاوا بولا گیا، لوگوں کو خالی کرانے کا کہا گیا، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے نوٹس لیا، تب سے اب یہ ہو رہا ہے کہاں کہاں کیا کیا ہے، کہاں غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ اور اس میں جو ایک دلچسپ خبر سامنے آئی، پہلے آیا کہ جی عمران خان صاحب کی وہاں اپارٹمنٹ ہے، اور صحافیوں کا بھی اور دیگر لوگوں کا بھی اب تو بات چل رہی ہے۔ ابصار عالم صاحب نے محسن نقوی پر تنقید کی، محسن نقوی صاحب نے بھی اس کا جواب دے دیا کہ جی غیر مناسب باتیں ابصار عالم کی ہیں، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا، پہلے وہ ثبوت لے آئیں، اور اس طرح سے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب بال بچے، کیونکہ اگر عمران خان نے 2022 میں یہ اپارٹمنٹ نہ بیچا ہوتا تو حکومت نے تو ایک اور کیس بنا دینا تھا، اور اس طرح سے یہ اپارٹمنٹ والی گولی تو خان صاحب کی کن پٹی کے پاس سے گزر گئی۔ خیر، وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ہی خالی کرانا پڑے گا، چاہے وہ کوئی اسلام آباد کا جم خانہ ہو یا اسلام آباد کلب ہو، اسلام آباد کلب غالباً کا، اور جو بھی جگہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم خالی کرائیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہی یہ نوٹس آ رہا ہے جی 99 سوسائٹیز کا۔ تو جو 1 کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹ ہے اس میں دلچسپ بات یہ سامنے ہے کہ خان صاحب کا بھی اپارٹمنٹ ہے، تو اس پر بھی ظاہر ہے کہ تو دعویٰ ہونا تھا، کیس بھی بننا تھا۔ لیکن اب کہنے والے کہتے ہیں، جس میں اسد طور صاحب نے بھی وہ ویلاگ اس پہ کیا، کہ وہ تو خان صاحب کی کن پٹی کے پاس سے گزر گئی گولی، کہ 2022 میں وہ بیچ چکے ہیں۔
عمران خان نے اپارٹمنٹ جو ون کانسٹیٹیوشن میں تھا یقیناً کروڑوں کا ہوگا تب بھی، وہ 2022 میں بیچ دیا تھا. تو اب حکومت وہاں پر بھی کیس نہیں بنا سکتی کیونکہ جتنے لوگوں کے پارٹنر سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ موجودہ سیٹ اپ کا حصہ نظر آتے ہیں، یا انفلوئنس ان کا موجودہ سیٹ اپ پر زیادہ ہے. اپوزیشن کا تو بندہ شاید وہاں پر کم ہی آپ کو ملے گا. تو باقی افسران ہیں، ججز بھی نام آ رہے ہیں، صحافیوں کے آ رہے ہیں، پولیٹیشنز کے آ رہے ہیں، سب کے ہیں. تو وہ ایک الگ لڑائی وہاں پر چل رہی ہے. باقی اب عجیب قصہ سناؤں آپ کو اسلام آباد کا، کہ اسلام آباد کے اب وکلاء کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، کسی کو باہر سے کیوں لائے جائیں گے. تو اب جب ٹرانسفر ہو گئے ہیں ججز یہاں سے، تو اب آپ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ موجودہ نظام میں سے ہی جو لوگ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اب ان کے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری بھی نہیں سن رہے، یا ہمیں فائدہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو یہ ہوتا ہے، یہ ہونا ہے. صحافیوں کی بات کر لیں تو اسلام آباد پریس کلب کے الیکشنز ہوئے تو بڑے عرصے کے بعد ایک نیا گروپ سامنے آیا، اس کو مطیع اللہ جان صاحب نے سپورٹ کیا، ستور نے سپورٹ کیا، اس طرح دیگر لوگوں نے کیا. اب پتہ لگ رہا ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب ہی زیر تاب آ گئے ہیں، یعنی جن کو سپورٹ کیا وہ جب جیت گئے اور اتنے عرصے کے بعد ایک نیا پینل بنتا نظر آیا. حال یہ ہو گیا ہے کہ اب بلایا جا رہا ہے جی مطیع اللہ جان جیسے سینئر صحافی کو کہ بھئی آپ کی تو رکنیت ہی ہم کینسل کر دیں گے. آپ نے بین الاقوامی صحافیوں کو بلا کر اس پریس کلب میں بریف کیوں کیا کہ یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یا یہاں بھی چھاپا پڑ چکا ہے پولیس کا، اس طرح کی باتیں کیوں کی؟ تو یہ تو حال ہے ہماری اب صحافت کا، ہمارے پریس کلبز کا، دیگر جگہوں کا. کس کی کیا بات کریں؟ تو خیر وہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. یہ اس وقت صورتحال ہے. بہرحال آغاز میں نے اس بات سے کرنا تھا کہ جی اب خان صاحب کو یاد کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ عجیب منطق ہے، کوئی سمجھا تو دے کہ خان صاحب کے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا تھا. مہنگائی مارچ بلاول نے، مریم صاحبہ نے نکالے تھے 150 روپے فی لیٹر پر. آج 400 روپے کا سستا کیوں ہے؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ جو لوگ 150 کا مہنگا کہتے تھے آج 400 کو وہ سستا کہہ رہے ہیں. بجلی کا یونٹ 3 گنا مہنگا ہو گیا خان صاحب کے دور سے. تو وہ مہنگا تھا اور آج 3 گنا زیادہ قیمت والا کیا سستا ہو گیا ہے؟ یہی حال گیس کا ہے. یہی ہمیں چینی کی صورتحال نظر آتی ہے، آٹے کی نظر آتی ہے، ہر چیز کی نظر آتی ہے. لیکن کیا کمال ہے کہ دلیل یہ ہے کہ جی اس وقت بڑی مہنگائی تھی، خان صاحب کا دور بڑا برا تھا، اس وقت بڑی مہنگائی تھی. یہ میاں نواز شریف صاحب کا دور آ گیا ہے، شہباز شریف کا، مریم نواز صاحبہ کا، زرداری صاحب کا، یہ سب. اور کہتے ہیں جی یہ لوگ، ان کے جو سپورٹر، اب وہ صحافی بھی خود کو کہلائیں گے، وہ جناب مشیر بھی ان کے بن جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو برکت ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے آنے سے، اور ہر طرف اب وہ میرا خیال ہے ان کا مذاق بھی بنا ہوا ہے، مریم صاحبہ کے معاملے خصوصی ہیں کہ 4 سو مہک پھیل چکی ہے میاں صاحب کی وجہ سے، اور سب اچھا ہو گیا ہے. 4 سو ہر طرف اچھا ہی اچھا ہے. تو جس کی سرکار میں نوکری لگی ہوگی، جو کابینہ کا حصہ ہوگا، یا ایسے صحافی جو مزے میں اب ہوں گے، جن کو یعنی مرات مل رہی ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، جو بھی ہو، وہ بزنس میں ہے، وہ سرکاری افسر ہے، وہ سیاستدان ہے، جو موجودہ سیٹ اپ کا حصہ ہے، یہ سیٹ اپ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے لیے تو واقعی اس کو تو یہ برکت ہی نظر آئے گی. لیکن عام آدمی 25 کروڑ عوام کی اگر بات کریں تو ان میں تو 1 کروڑ بھی نہیں میں کہوں گا کہ اس سیٹ اپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا. بہت زیادہ کہیں گے تو ہم لاکھوں میں کہہ لیں گے. باقی تو بھائی رول گئے. اللہ حافظ.